اگلے 2 رکوع میں تیسرا واقعہ بہت مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اور جناب خضر علیہ السلام کا. اور اس واقعے میں کیا ہے، سبحان اللہ، ایک واقعے میں 3 واقعات ہیں اور اللہ نے یہ پردے کچھ ہٹائے ہیں اور ہمیں یہ سمجھایا ہے ارے تم ظاہر کو دیکھتے ہو، حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے. ظاہر کبھی کڑوا ہوتا ہے، بڑا عجیب ہوتا ہے، پریشان کن ہوتا ہے، مگر اس کے پیچھے مٹھاس ہوتی ہے، اس کے پیچھے راحت ہوتی، اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، حکمت ہوا کرتی ہے. یہ بات سمجھانے اور سمجھانے کے لیے اگلے ایک واقعے میں 3 واقعات آ رہے ہیں. پس منظر بھی ہے، کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا بھائی اس وقت سب سے زیادہ زمین پر علم کس کے پاس ہے؟ تو فرمایا بھائی میرے پاس. اور بات ٹھیک بھی تھی کیونکہ اللہ کے پیغمبر تو وہی تھے اور پیغمبر کے پاس لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دکھانا چاہا اور موسیٰ علیہ السلام کیا ارے ہمیں سمجھانا چاہا. تو انہوں نے کہا جائیے ہمارے فلاں بندے سے ملیے، خضر ان کا نام، حدیث میں خضر نام آیا ہے، ان سے ملاقات کیجئے اور ذرا دیکھیے کہ علم کے کیا کیا پہلو ہوا کرتے ہیں. ایک سمجھ لیجیے نقطہ، پیغمبر جو آتے ہیں وہ شریعت کا علم لے کر آتے ہیں. شریعت میں کیا ہے بھائی تم نے حق مارا تو یہ نتیجہ نکلے گا، تم نے کسی کا حق مارا تو یہ تمہیں سزا ملے گی، تم نے فلاں نیکی کی تو یہ تمہیں اجر ملے گا، یہ کرو یہ نہ کرو. یہ شریعت ہے، تشریعی امور کہیں گے ان کو. پیغمبر تشریعی امور، شریعت والے کاموں پر فائز کیے جاتے ہیں، وہ ان کا ڈومین اور دائرہ کار ہوتا ہے. اللہ کے کچھ اور معاملات ہے، فرشتوں کو کچھ وہ کام دیتا ہے کرنے کو، اوروں کو کچھ. جناب خضر کا بھی خاص معاملہ تکوینی امور. تکوینی امور کا تعلق شریعت سے نہیں. کسی کی موت کب آئے گی، زلزلہ کب آئے گا، طوفان کب آئے گا، ایکسیڈنٹ کب ہو جائے گا، یہ شریعت کا معاملہ نہیں. نماز چھوڑو گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ایسا نہیں، وہ سزا الگ ہے. تکوینی معاملات، موت، ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ، زلزلہ، طوفان، یہ تکوینی امور کا علم الگ ہے، تشریعی امور کا علم الگ ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام تشریعی امور پر مأمور ہیں اور جناب خضر تکوینی امور پر. دونوں اپنی جگہ صحیح چل رہے ہیں بھائی، لیکن کیا کریں کہ ایک وقت آیا کہ جدائی ہو گئی. 3 سوالات یا 3 واقعات اور 3 جوابات، اور اللہ نے پردے ہٹا کر مجھے اور آپ کو ہمارے روزمرہ کے معاملات کے لیے بہت کچھ سجھایا ہے. اگلے 2 رکوع پڑھیں گے پھر تراویح انشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا، یوشع بن نون ان کے شاگرد ساتھ تھے، لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا، کہ بھئی میں ہٹوں گا نہیں، مراد چلتا رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں، ورنہ مدت دراز تک چلتا ہی رہوں گا. شاید نیل کے ساتھ کوئی سنگم یا کوئی خاص مقام جہاں 2 دریاؤں کے ملنے کا معاملہ، ادھر ملاقات ہونی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے لوکیشن بتائی تھی. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم یعنی ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے. فرائیڈ فش تھی، ذہن میں رکھیے گا، مچھلی تلی ہوئی تھی، یعنی ڈیڈ تھی، وہ تلی ہوئی تھی، فرائیڈ فش تھی، ذہن میں رکھیے گا. تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، تو مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح، جہاں جاتی وہ جگہ بنتی چلی جاتی، سرنگ کی طرح مچھلی اندر دریا میں چلی گئی. اور یہی مقام تھا لیکن شاگرد بھول گئے. وجہ یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. یہ معاملہ دیکھ تو لیا انہوں نے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا کہ ان کی نیند میں خلل واقع ہو انہوں نے اچھا نہیں سمجھا. موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو گئے، یہ بھول گئے. آگے انہوں نے کہا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا، ذکر ابھی آ رہا ہے. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، پھر جب وہ آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے صبح کا کھانا تو لاؤ، وہ فرائیڈ فش تو لے کر آؤ بھائی. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یقیناً ہم نے اپنے سفر میں بڑی تھکاوٹ پائی ہے. نقطے تو بہت ہیں، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں. ایک نقطہ یہاں کیا ہے، جو مقام طے تھا وہ کراس کر کے آگے چلے گئے، اب تھکاوٹ ہوئی ہے، اب تھکاوٹ ہوئی ہے. نقطہ ہمارے لیے کیا، دیکھو بھائی اللہ اور اللہ کا رسول جو طے کر دے نا، اسی ڈومین میں دائرے میں رہو. آگے پیچھے ہٹو گے تو اپنے آپ کو مشقت میں اور تکلیف میں ڈالو گے. نقطہ ایک اور بھی ہے، شاگرد ابھی ساتھ ہے، خدمت لی جا سکتی ہے شاگرد سے. یہ صوفیاء نے، بزرگوں نے نقطہ بیان کیا. اور جب کام کا موقع آ جائے گا تو اس کے بعد شاگرد کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں بھی نقطے ہیں لیکن وہ آپ تفاسیر میں پڑھیے گا. قال ارائیت اذ اوینا الى الصخرہ،
تو شاگرد نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ایک چٹان کے پاس ٹھہرے تھے فإنی نسیت الحوت، تو میں تو مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اشارہ کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں نکلتا ہے تو شیطان ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، تو دینی گفتگو کرتے ہوئے برائی کے پہلو کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اس نے مجھے بھلا دیا۔ یہ فرما رہے وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں عجیب طریقے پر۔ اول تو فرائیڈ فش تھی، مردہ تھی نا، پتہ نہیں کیسے زندہ ہوگی، اور کیسے اس نے سرنگ کی طرح راستہ بنایا، اور یہ جا اور وہ جا۔ تو یہ بھی مادہ پرستی کا رد ہے، اللہ مردے کو زندگی دینے پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ قال ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہی تو وہ مقام تھا، یہی تو ہم چاہتے تھے۔ فارتد على آثارهما، پھر دونوں لوٹے اپنے نشانات قدم پر، قصصا، دیکھتے دیکھتے۔ اب شاگرد کا بیان مکمل، جناب خضر اب ملیں گے۔ فوجد عبدا من عبادنا، پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جن کا نام حدیث شریف میں خضر آیا ہے۔ آتینا رحمتا من عندنا، انہیں ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم عطا فرمایا، خاص علم عطا فرمایا۔ کون سا؟ تکوینی امور کا۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں اس بات پر کہ آپ مجھے سکھا دیں اس بھلی راہ میں سے جو آپ کو عطا کی گئی ہے۔ یہاں مفسرین بڑی عمدہ گفتگو کی ہے، استاد اور شاگرد کے آداب۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، مگر التجا، میں سیکھ سکتا ہوں آپ سے، آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، آپ مجھے سکھا دیں گے اس میں سے۔ یہ ادب ایک شاگرد کا وہ سکھایا جا رہا ہے۔ قال انک لن تستطیع معی الصبر، جناب خضر نے کہا بھائی آپ تو میرے ساتھ ہرگز صبر ہی نہیں کر سکیں گے۔ کیوں کہا؟ وکیف تصبر علی ما لن تحیط بہ خبرا، اور آپ کیسے اس پر صبر کریں گے جس کی واقفیت کا آپ نے احاطہ ہی نہیں کیا ہے۔ مطلب آپ تشریعی امور پر مامور ہیں، میں تکوینی امور پر مامور ہوں، میں کچھ ایسا کروں گا جو آپ کو لگے گا عجیب، تو آپ صبر کر نہیں سکیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، انشاءاللہ۔ یہ پہلے بھی ذکر آیا۔ ولا اعصی لک امرا، میں آپ کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال، موسیٰ جناب خضر نے فرمایا فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، بس اگر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے نا تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھئے گا مت، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کروں۔ یہ ہو گیا جناب اگریمنٹ کہ آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے جب تک کہ میں خود ذکر نہ کروں۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتی اذا رکیبا فی السفینۃ خرقها، یہاں تک کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو جناب خضر نے اس میں سوراخ کر دیا۔ قال خرقتها لتغرق اهلها، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم نے اسے سوراخ کر ڈالا کہ اس کے سواروں کو غرق کرنا چاہتے ہو؟ لقد جئت شیئا امرا، بڑی خطرے کی بات کر ڈالی تم نے۔ قال الم اقل انک لم تستطیع معی الصبر، جناب خضر نے فرمایا بھائی میں نے آپ سے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر کر ہی نہیں سکیں گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھائی اس پر میرا مواخذہ نہ کیجئے جو میں بھول گیا، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیں، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں التجا، میں سیکھنا چاہتا ہوں، مشکل میں نہ ڈالیں، ذرا ساتھ لے کے چلیں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا لقی غلاما فقتلا، یہاں تک ایک لڑکے سے ملے تو جناب خضر نے اسے قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم نے ایک پاک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر ڈالا؟ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے تو بڑا ہی ناپسندیدہ کام کیا، بچہ مار دیا تم نے، قتل کر دیا لڑکے کو، اللہ اکبر۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، جناب خضر نے فرمایا کہ آپ سے میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بھائی اگر اس کے بعد میں تم سے کسی بھی شے کے بارے میں پوچھوں تو اب مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً تم میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہو، اب یہ بہت ویلڈ ایکسکیوز تمہارے پاس ہے کہ اب میں پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ اس میں بھی نکتہ ہے، یہ نہیں کہ آدمی لٹکاتا رہے، معاملے کو پیچھے پڑا رہے، سیٹل نہ ہو، نہیں بھائی اب آپ آخری چانس مجھے ایک دے دیں پھر معاملہ ختم۔ چلیے پھر آگے چلیں۔
فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفہما، یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس آئے، انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر ڈالا کہ ان کی ضیافت کریں۔ عجیب بات ہے، بیچارے دو افراد آئے ہیں، مسافر ہیں، تم سے کھانا مانگ رہے ہیں، کھانا تو کھلا دو، مہمان نوازی کا کوئی حق تو ادا کرو، میزبانی کا کوئی شرف تو حاصل کرو۔ فوجدا فیہا جدارا، پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا، یرید ان ینقض فاقام، جو گرا چاہتی تھی، جناب خضر نے ہاتھ پھیر کے سیدھا کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ بھائی اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت دے لیتے، ایک تو بھوک لگ رہی ہے، اوپر سے انہوں نے کھانا نہیں کھلایا اور تم نے فری میں کام بھی کر ڈالا ان کا، بھائی اجرت تو لے لیتے تاکہ کچھ ہمارے کھانے پینے کا ہی انتظام ہو جاتا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، جناب خضر نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب ختم معاملہ، اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا معاملہ ہے۔ ہاں سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آپ کو حقیقت حال بتائی دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب پردے ہٹیں گے، تینوں واقعات کے تعلق سے پردے ہٹ رہے ہیں، اور اس صورت کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ مادہ پرستی کا رد، ظاہر پرستی کا رد، اسباب پرستی کا رد، ظاہر کو سب کو سمجھنا اور اس کے پرے ورے جو اصل حقائق ہے اس کو فراموش کر دینا، اس کا رد، اس دجالی فتنے کا رد، تینوں پر سے پردہ ہٹ رہا ہے۔ اما السفینہ، رہی وہ کشتی، فکانت مساکین یعملون فی البحر، تو وہ کچھ مسکینوں کی تھیں جو دریا میں محنت مزدوری کا کام کرتے تھے، فاردت ان اعیبھا، پس میں نے چاہا کہ اس میں ایک عیب پیدا کر دوں، کیوں؟ وکان وراءہم ملک، آگے ایک بادشاہ تھا ظالم، یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ پکڑ لیا کرتا تھا ہر کشتی کو زبردستی، تو میں نے کہا تختہ جو توڑا تو اس میں عیب آ گیا، اس عیب کی وجہ سے ان غریبوں کی کشتی بچ گئی، ورنہ ساری کی ساری جاتی، تو چھوٹے نقصان کے نتیجے میں بڑے نقصان سے بچ گئے۔ ایک دو، وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہا وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے ماں باپ مومن تھے، فَخَشِينَا، توجہ کیجئے گا، پچھلی آیت میں واحد کا صیغہ تھا، جناب خضر فرما رہے ہیں، یہاں جمع کا صیغہ ہے، اہل علم کا فرمان ہے کہ اس بات کے بیان کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اور جناب خضر بھی اللہ کے حکم کے پابند تھے، کیونکہ کشتی توڑنے کے مقابلے میں لڑکے کا قتل بڑی بات ہے نا، انداز دیکھیں، فَخَشِينَا، ہمیں اندیشہ تھا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، فاردنا، پس ہم نے چاہا، ان یبدلہما ربہما، کہ ان دونوں کو ان کا رب بدلے میں دے، خیرا من، جو اس لڑکے سے بہتر ہو، زکاتن، پاکیزگی کے اعتبار سے، واقرب رحمہ، اور شفقت کے اعتبار سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اللہ اکبر، لڑکا چھوٹی عمر میں گیا، نابالغ سے سوال نہیں ہوگا، بچ گیا وہ بھی، ماں باپ نیک تھے، یہ بڑا ہوتا سرکش بنتا، ماں باپ کا بھی ایمان ضائع ہوتا، ماں باپ کی بھی بچت ہو گئی، اور آئندہ اللہ ماں باپ کو بہتر نعم البدل سبسٹیٹیوٹ عطا فرما دے گا۔ کلیئر؟ دوسرا پردہ ہٹا، تیسرا پردہ، وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہی وہ دیوار، اور اس میں ماں باپ کے لیے بڑا قیمتی ایک نقطہ آئے گا، بہت پیارا نقطہ ایک آئے گا انشاءاللہ۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے دونوں کے لیے خزانہ تھا، باپ نے چھوڑا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ اس کو ماں کیجئے، جو نوٹ کر رہے ہیں ماں کیجئے خدا را اس کو، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا، بچے یتیم ہو گئے، خزانہ باپ کا تھا، وہ دفن تھا بچوں کے لیے، دیوار کے نیچے تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس آپ کے رب نے چاہا، ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربکا، کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور دونوں آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ اللہ اکبر، اس لیے موسیٰ میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ بات واضح ہو رہی؟ باپ نیک تھا، اولاد کو فائدہ ہوا، خزانہ بچ گیا، اور اللہ نے کیسے اہتمام فرمایا، خضر کو بھیج کر دیوار درست کروا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری فکر کیا ہوتی کہ میں اچھا خاصا جمع کر لوں، میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر لوں، کچھ جائیداد بھی بن جائے، کچھ بینک اکاؤنٹ کے اندر بھی ہو انویسٹمنٹ۔
جائز طریقے پر ہیں، کوئی ایشو نہیں، اللہ کا حق بھی ادا ہوتا رہے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے، زکات اینڈ سو آن، ہماری چاہت عظیم اکثریت کی یہ ہوتی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، تمہارا رب تمہاری اولاد کی کفالت کرے گا۔ دولت نہیں، نیکیوں میں آگے بڑھو، دولت ہے، حلال پر ہے، کوئی ایشو نہیں، اس کی ہم نفی نہیں کر رہے ہیں، مگر فکر یہ نہ ہو اسباب، جائیداد، بینک بیلنس، انویسٹمنٹس، یہ وہ اسی میں لگے ہوئے ہو، نہ، اللہ کی طرف رجوع، نیکی میں آگے بڑھنا، خیر میں آگے بڑھنا۔ یہ نیکیاں باپ کی، ماں باپ کی، اولاد کو بھی تمہارے بعد جو ہے وہ فائدہ دے دیں گی۔ تو دولت کی طرف نہیں، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اور کیا فرما رہے جناب خضر آخر میں، وما فعلته عن امری، او بھائی یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ حقیقت ہے موسیٰ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تین واقعات ہی بہت ہیں، اب بدلتے حالات میں ہم سب پر بھی بہت کچھ بیتتا ہے۔ اللہ کی شان، قتال کا ذکر آیا، وہاں یہ بڑی قیمتی بات آئی ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 216 میں، عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے چیز کو تم ناپسند کرو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے چیز تم پسند کرو وہی تمہارے لیے شر ہو، تم تو یہ دیکھتے ہو ظاہر، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ریئل لائف واقعہ، ایک صاحب اپنے آفس میں پہنچے، صبح ان کو آفس سے کسی جگہ کلائنٹ کے پاس یا کسی ہائپس کے پاس میٹنگ کے لیے جانا تھا، رات کو ڈرائیور سے کہا تھا اچھی طرح پانی اور پیٹرول اور ہوا ٹائروں میں سب کچھ اچھی طرح چیک کرنا، صبح آفس سے جانا ہے۔ آفس میں انٹر ہو رہے ہیں، پیچھے سے دو لڑکے پسٹل وغیرہ لے کر آ گئے، نکالے جی چابی، گاڑی بہت اچھی ہے آپ کی۔ ایک آدمی نے کہا بیٹا پکڑو چابی، میرے مقدر کی ہوگی مجھے ملے گی، تمہاری مقدر ہوگی تم لے کے جاؤ گے۔ چلے گئے لڑکے دونوں، 15-20 منٹ کے بعد اپنے پیون کو بھیجا، بیٹا ذرا دیکھ کر آؤ کیا بنا گاڑی کا۔ پیون نے آ کر بتایا سر گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ سر گاڑی کے 2 ٹائر پنکچر ہو گئے۔ تھوڑا سوچیے اس کو، ابھی اگر 15 منٹ کے بعد ان صاحب نے نکلنا ہوتا اور یہ ڈرائیور سے کہتے بیٹا گاڑی سٹارٹ کرو، اور ڈرائیور کہتے سر گاڑی پنکچر ہوتی، تو کتنا غصہ آتا اور کیا کچھ ہو جاتا۔ ابھی جب پیون نے آ کر بتایا کہ سر گاڑی کے 2 ٹائر پنکچر ہیں، پنکچر اچھے لگ رہے ہیں برے لگ رہے ہیں؟ بولیں اچھے لگ رہے ہیں۔ کیوں؟ 20-25 لاکھ کی گاڑی اللہ کے فضل سے، خیر وہ اللہ کے نیک بندے تھے، بیٹا میرے مقدر کی مجھے ملے گی، تیرے مقدر کی تجھے ملے گی۔ ہمیں نہیں پتا، کڑوی بات سامنے آتی ہے، اپنے اندر سے، اپنوں میں سے، دائیں بائیں سے کڑوی بات سامنے آتی ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اس کے بعد کس قدر اس میں خیر مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ تو بدلتے حالات میں خدا کی قسم یہ واقعہ بہت پیارا، یہ ظاہر پرستی کے فتنے کا رد کرنے کے لیے بہت پیارا کچھ تو ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کو اس کی تلاوت کی تلقین فرمائی تاکہ ہم اس ظاہر کی چمک دمک میں کھو نہ جائیں، ظاہر کے معاملات جو ہم پر بیت رہے ہیں اس کا کوئی بہت زیادہ تاثر نہ لے لیں، معاملات کو اللہ کی طرف لوٹائیں، اس کی رضا پہ راضی رہنے کی کوشش کرے۔ کشتی ٹوٹی، ارے بچیں، بچہ قتل ہوا، نہیں ماں باپ کا بھلا ہوا، ارے دیوار ٹھیک کر دی، نہیں کسی کی نیکی تھی، ان کی اولاد کو کام آنا تھا، اللہ نے دیوار خضر سے صحیح کروا دی۔ اللہ اکبر، یہ ہے ظاہر پرستی کے فتنے کا رد۔